تو اس لیے یہ مال اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ تم 5 چیزوں کی قدر کرو، اور ان میں سے ایک فرمایا کہ تم مال کی قدر کرو غربت سے پہلے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مال قابل قدر چیز ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اس کا استعمال اچھا ہونا چاہیے۔ اگر استعمال اچھا ہوگا تو یہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے، اللہ رب العزت کی رحمت ہے، لیکن اگر اس کا استعمال اچھا نہیں ہوگا تو پھر یہ رحمت نہیں زحمت بن جائے گا۔ اگر انسان اس کو نعمت سمجھ کے استعمال کر رہا ہے تو بہت اچھا، اگر مال کے ذریعے انسان دائرہ شریعت سے باہر نکل رہا ہے تو پھر یہ اس کے لیے زحمت بن جائے گا۔ ہمارے اس معاشرے میں 2 طبقے ہیں۔ بعض مال کے اتنے شیدائی کہ اس مال کے پیچھے انہوں نے دین کو چھوڑ دیا، بس دن رات مال کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، نہ خدا یاد ہے، نہ رسول یاد ہے، نہ نماز روزہ کا پتہ، نہ حج زکوٰۃ کا پتہ، بس دن رات ان کا دین ایمان مال مال اور مال ہے۔ اور ایک طبقہ وہ ہے کہ انہوں نے مال کی اتنی مخالفت کی کہ کام کرنا ہی چھوڑ گیا اور گھر میں بیٹھ گئے۔ ایک اس انتہا پہ چلے گئے اور دوسرے اس انتہا پر چلے گئے۔ تو یہ دونوں طریقے ہی ٹھیک نہیں ہیں۔ یاد رکھیں، انسان کو عبادت بھی کرنی چاہیے تاکہ اس کے ایمان کی حفاظت رہے، اور جو مال اللہ رب العزت نے دیا اس کو استعمال بھی کرنا چاہیے۔ ایمان کی ڈھال ہے یہ مال آج کے دور میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ ممکن ہے کہ تنگ دستی تمہیں کفر تک پہنچا دے۔ اب خاوند کام نہ کرے تو اس کی بیوی کیا کیا سناتی ہے، کیا کیا بولتی ہے، انسان حیران ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خاوند کام نہیں کر رہا، گھر میں وہ مال لا نہیں رہا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ پھر شریعت کے خلاف بولے گی نا کہ حضرت ویسے تو بہت صوفی صافی بنتے ہیں لیکن اس طرف دھیان ہی نہیں۔ چونکہ اس سے کفر میں پڑنے کا اندیشہ ہے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال کی قدر کرو۔